جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے، یعنی لوٹ کر جانا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ سیدھے راہ پر ہیں۔ پیارے اسلام بھائیو، انسان کے اوپر سدا وقت ایک سا نہیں رہتا، چاہے کوئی غریب ہے، چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی بادشاہ ہے، چاہے کوئی فقیر ہے، سدا وقت بندے کے اوپر ایک سا نہیں رہتا۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ میں پیسوں سے سکون خرید لوں، پیسے خرچ کر کے میں مصیبت کو ٹال لوں، یا میرے پاس بڑی فوج ہے، میری طاقت بڑی ہے، میں اس پر قابو پا لوں، تو یہ بات ممکن نہیں ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں جس کو رب سکون دینا چاہے، ساری دنیا بھی مل کر اس کو بے سکون کرنا چاہے نہیں کر سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو سکون نہ دینا چاہے، ساری دنیا بھی اس کے قدم چومے، اس کو چین نہیں آ سکتا۔ انسان کے اوپر سدا وقت ایک سا، انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ضرور ہے، چاہے کوئی نیک بندہ ہے، چاہے کوئی گناہ گار ہے، چاہے کوئی غریب ہے، چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی بادشاہ ہے، چاہے کوئی فقیر ہے، سدا وقت ایک سا نہیں رہتا۔ لیکن میں نے ایک بات محسوس کی ہے، جو بندہ اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہے، اس بندے کی توجہ اس پریشانی کی طرف کم جاتی ہے، اس بندے کو پریشانی محسوس نہیں ہوتی۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر مشغول نہیں رہتا، وہ ہر وقت اس کی توجہ پریشانی کی طرف لگی رہتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ٹینشنوں کا شکار ہوتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر مسائل بہت سارے بن جاتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں بھی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، دلوں کا چین اللہ کی یاد کے اندر ہے۔ میں ایک دکھ والی بات آج کہنے لگا ہوں، اللہ کرے یہ میری بات لوگوں تک پہنچ جائے۔ انسان کو پریشانی اس کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، فرمایا بندے کو جو بھی مصیبت آتی ہے اس کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، ہاں حالانکہ بہت ساری میں ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں۔ اچھا، یہ قرآن کی آیہ مبارکہ ہے، اگر آپ اس کو حوالہ دیکھنا چاہیں تو 25واں پارہ ہے، جہاں پر پائیہ ختم ہوتا ہے، اس وہیں سے آگے یہ رکوع شروع ہوتا ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، بندے کو جو بھی مصیبت آتی ہے اس کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ بہت ساری اس کی گناہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ اور بات بھی صحیح ہے، اگر رب تعالیٰ ہماری گرفت شروع کر دے تو میرا خیال ہے ہم ایک سانس بھی نہیں لے سکتے، ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے، نظر انداز کرتا رہتا ہے۔ آج میں جو بات ایک بتلانے لگا ہوں، یہ بڑی توجہ سے سننے والے، بڑے غور سے سننے والی ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ بندے کو جو مصیبت آتی ہے اس کے اعمال کی وجہ سے،
باقی جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اولیاء کاملین ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام تو معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، تو ان کے اوپر جو پریشانی آتی ہے، آزمائش آتی ہے، یہ ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے۔ ان کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے اوپر جو مصیبت آئی ہے ان کے اعمال کی وجہ سے آئی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، تاکہ یہ آزمائش میں پورا اتریں اور صبر کریں گے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو مزید بلندی عطا فرمائے۔ جیسے قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف باتوں سے آزمایا، وہ ہر آزمائش میں پورا اترے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم، اب ہم تمہیں لوگوں کا پیشوا بنا رہے ہیں، یہ ہم تمہیں ایک انعام عطا فرما رہے ہیں۔ تو یہ عوام الناس کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے اوپر جو مصیبت آتی ہے وہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ میرے اعمال کی شامت ہے جو مجھے آ رہی ہے۔ اچھا، میں یہ اس بات پہ بڑا حیران ہوتا ہوں کہ انسان کے اوپر پریشانی آتی ہے اس کے اعمال کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، اور ہم اس کا علاج بھی گناہوں سے ہی کرتے ہیں۔ یہ بات بڑی توجہ سے سننا۔ ایک بندہ پریشان حال بیٹھا ہے، اس کا دوست آتا ہے، اوہ یار کی گل ہے تو پریشان ہے؟ ہاں یار میں بڑا پریشان، آپ ذرا تاش کھیل لیے۔ یہ نہیں کہتے آؤ ذرا وضو کر کے نماز ادا کر لیں، آؤ ذرا قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، آؤ ذرا ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، آؤ ذرا صلاۃ توبہ پڑھ لیں۔ کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو دور کرو اچھائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اگر ایک بندے سے گناہ سرزد ہو جائے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو مٹانے کے لیے توبہ کرے اور ساتھ نیکیاں کرے، تاکہ اس کا گناہ جو ہے وہ مٹ جائے۔ اور ویسے بھی دیکھا جائے تو قیامت کے روز نیکیاں اور بدیاں تلیں گے، ایسے ہی ہے نا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ عیش کی زندگی بسر کرنے والا جنتی ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کے نیکیاں کم ہو گئی اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ اور تو کیا سمجھتا ہے ہاویہ کیا ہے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ میں یہاں ایک بات عرض کرنا ضروری سمجھوں گا، آج ہمارے مسلمانوں میں یہ ایک بات ذہن میں بیٹھ گئی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے تو سیدھا جنت میں جانا ہے، ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، نیکیاں کریں یا نہ کریں، اور جنت تو ہماری ہے، مسلمان تو دوزخ میں جائے گا ہی نہیں۔ ایسی بات بھائی نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ نیکیاں بدیاں مسلمانوں کی تلیں گی یا کافروں کی تلیں گی؟ مسلمانوں کی، کافر کی تو نیکی ہے ہی نہیں۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے جس کی نیکیاں کم ہو گئی اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ پھر کیوں ہم جہنم کی طرف سے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں؟ کیوں اس سے بے خوف ہو گئے ہوئے؟ ہاں اتنا ضرور ہے، اتنا عقیدہ ضرور ہے کہ کافر جہنم میں جائے گا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائے گا، وہ دوزخ میں رہے گا، سدا کے لیے رہے گا۔ اور مسلمان اگر جہنم میں جائے گا تو وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کرنے کے لیے، اور اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر ایک نہ ایک دن وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔
ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور داخل ہوگا، لیکن آپ یہ بھی تو سوچو دوزخ کا 1 سیکنڈ کا کروڑواں حصہ بھی عذاب ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ 1 سیکنڈ کا کروڑواں حصہ بھی ہم جہنم کا عذاب نہیں برداشت کر سکتے، لہذا ہمیں توبہ کرنی چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، نیک اعمال کرنے چاہیے۔ اب یہ عجیب ہمارا ذہن شیطان نے بنا دیا ہے، بندہ پریشان ہے تو پریشانی گناہوں کی وجہ سے آئی، اب اس کا علاج بھی گناہوں سے ہی کر رہا ہے۔ یا تو پریشان ہے آزا تاش کی بازی لگا لیتے ہیں، تو پریشان ہے آزا تجھے میں فلمیں ڈرامے دکھا لاؤں، تو پریشان ہے آؤ ذرا ہم سوٹا لگا لیتے ہیں۔ کسی کو شراب کی طرف لگا رہا ہے، کسی کو بدکاری کی طرف لگا رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، میں تو اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں، یہ میرا کپڑا ہے، اگر یہ ناپاک ہو جائے، اس کو ناپاکی کی چھینٹ پڑ جائے تو میں اس کو گندے پانی سے، ناپاک پانی سے پاک کرنا چاہوں، پاک ہو جائے گا؟ بلکہ ہوگا کیا، ناپاکی اور بڑھتی چلی جائے گی۔ اب بندے کو پریشانی آئی ہے گناہوں کی وجہ سے، ہم علاج بھی گناہوں سے ہی کر رہے ہیں، تو پریشانی ختم نہیں ہوتی بلکہ پریشانی اور بڑھتی چلی جاتی ہے، اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ایک بندہ پریشانی کے عالم میں سگریٹ شروع کرتا ہے، اور پھر سگریٹ سے جب بات نہیں بنتی تو پھر پاؤڈر اس میں ڈالتا ہے، جب پاؤڈر ملاتا ہے تو اب اس کو عادی ہو جاتا ہے، اب اس کو پیسے نہیں ملتے تو چوریاں کرتا ہے، ڈکیتیاں کرتا ہے، ہیرا پھیریاں کرتا ہے، قتل و غارت کرتا ہے، یعنی ایک گناہ کو پورا کرنے کے لیے مزید گناہ کرتا چلا جاتا ہے، وہ گناہوں کی دلدل میں اور پھنستا چلا جاتا ہے، اور پھنستا چلا جاتا ہے، اور آخر کیا انجام ہوتا ہے، خودکشی کرتا ہے، حرام موت مر جاتا ہے۔ خدا را ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، انسان کو پریشانی آتی ہے اس کے اعمال کی وجہ سے، تو اس کا علاج توبہ ہے، استغفار ہے، اس کا علاج نیک اعمال ہے۔ اور ہمارے ہاں عموماً دیکھنے میں کیا آیا ہے، اگر ایک بندہ نمازی ہے اس کو کوئی پریشانی آ جائے تو نماز ہی چھوڑ بیٹھتا، بھائی تمہیں کیا ہو گیا؟ میں جی ٹینشن بڑی تھی، بڑا پریشان تھا یار۔ بھائی پریشانی کا علاج تو نماز کے اندر رکھا ہے، تو اس کو ہی چھوڑ کے بیٹھ گیا۔ ایک بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا، پریشانی آ جاتی ہے تلاوت کلام پاک چھوڑ دیتا ہے، اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ بھائی یہ علاج نہیں ہے، علاج تو یہ ہے کہ تم اللہ کی یاد میں مشغول ہو۔ میں آپ کو ایک بڑی ایمان افروز بات سنانے لگا ہوں، اللہ کرے ہمارے اندر ایسا جذبہ پیدا ہو جائے، ہم بھی ایسی نیکیاں کرنے والے بن جائیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے میں نے کہا نا سدا وقت ایک سا نہیں رہتا، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں شریک ہیں، تو کوئی تیر لگا ہے آپ کے، اور تیر وہ آپ کی پاؤں کی ہڈی کے اندر ایسا داخل ہو گیا کہ وہ نکلتا ہی نہیں تھا، نکلتا ہی نہیں تھا، اور تکلیف بھی بڑی تھی، بڑی کوشش کی گئی نہیں نکلنا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نماز پڑھوں گا نا تو پھر یہ تیر نکال لینا۔ اللہ 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 اللہ، جب آپ نے نماز شروع کی تو نماز کے دوران انہوں نے نا تیر کو ایسے کھینچ کے نکال لیا، تیر باہر آ گیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ تم نے تیر نکالی۔ یعنی وہ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد، دیکھو تکلیف تو آئی ہے، تکلیف تو آئی ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ کی یاد میں وہ اس قدر مشغول ہو گئے کہ ان کو اس تکلیف کا پتہ ہی نہیں چلا۔ بندہ اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہے، وہ ان تکلیفوں اس کو بھی آتی ہیں، یہ نہیں اس کو نہیں آتی، اس کو آتی ہیں، لیکن اس کی توجہ الی اللہ ہوتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرتا ہے۔ اور قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ فرمایا جو میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے میں اس کو اور زیادہ عطا کرتا ہوں، اور جو ناشکری کرتا ہے اس کے لیے میں نے سخت عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ لہٰذا حالات کیسے بھی ہو جائیں ہمیں نیکی سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ حالات جتنے خراب ہو جائیں ہماری توجہ اتنی رب تعالیٰ کی طرف بڑھنی چاہیے، اتنا ہمارا تعلق رب سے مضبوط ہونا چاہیے، ہم اتنا زیادہ رب تعالیٰ کو یاد کریں، اتنی زیادہ رب کی عبادت کریں۔ جب ہم عبادت کریں گے، نیک اعمال کریں گے، تو پھر ہمیں تکلیف کا احساس نہیں ہوگا، انسان کو ویسے بھی چین آنا شروع ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا بندے کو چاہیے کہ ہر حال میں شکر ہی ادا کرے، ناشکری نہ کیا کرے، ناشکری نہ کیا کرے۔ انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ایسا مضبوط ہونا چاہیے، ایسا یقین کامل ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہر بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہر بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اگر انسان کے اوپر کوئی پریشانی آ جائے تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس میں بھی میری کوئی بہتری ہے، اس میں بھی میری کوئی بھلائی ہے۔ میں آج آپ کو ایک بڑی پیاری مثال دینے لگا ہوں۔ بعض بندے نا گلا شکوہ، بلکہ ہم سب اسی میں شامل ہیں، اللہ ماشاءاللہ، کہ مصیبت آ جائے تو شور شرابہ، تو بے ناشکری اور غلط قسم کے کلمات، ناشکری کے کلمات بہت زیادہ یہ آج ہمارے اندر بڑھ چکی ہے۔ بلکہ ایک بندے کی بات تو مجھے ہے تو ایک لطیفہ سائی، کہنے لگا پہلے جس سے بھی پوچھتے بھائی تیرا کیا حال ہے، وہ کہتا تھا شکر ہے۔ کیا کہتا تھا؟ اونچی بولو۔ جب بھی کسی سے کہتے حضرت جی کیا حال ہے، وہ کہتا ہے شکر ہے۔ اور آج کسی سے پوچھا بھائی کیا حال ہے، کہتا ہے شوگر ہے۔ وہ شکر کی جگہ شوگر نے لے لی۔ ہر بندہ اسی میں مبتلا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ تعالی ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ تو انسان کو رب تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ہی ادا کرنا چاہیے۔ اگر ذہن میں یہ بات آ جائے کہ رب تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو ماں تو نہیں چاہتی میرا بچہ بھوکا رہے، پیاسا رہے، میرے بچے کو تکلیف آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو تکلیف کیوں آتی ہے؟ اس کا بڑا ایک پیارا جواب ہمارے ایک بزرگوں نے دیا۔ کہنے لگے ماں نہیں چاہتی میرے بیٹے کے پاؤں میں کانٹا چبھے، لیکن جب یہی بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو ماں اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر خود لے کے جاتی ہے اور اس کو ٹیکا لگواتی ہے۔ جو ماں یہ نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کے پاؤں میں کانٹا چبھے، اب وہ خود سوئی نیڈل اس کے جسم میں داخل کروا رہی ہے، اور بچہ رو بھی رہا ہے، چلا بھی رہا ہے، کہتا ہے میں نے نہیں لگوانا نہیں لگوانا۔ ماں زبردستی لگاتی ہے، اور پھر بچہ اس کے بعد کھانا مانگتا ہے، ماں اس کو کھانا نہیں دیتی، وہ پانی مانگتا ہے، پانی نہیں دیتی۔ تو
اب ہم کیا کہیں گے، ماں اس کے ساتھ ظلم کر رہی ہے، ماں کی ممتا اس کے دل سے نکل گئی ہے؟ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ آپ یہی کہو گے حافظ صاحب اس بندے کو بخار آ گیا ہے، یہ بندہ بیمار ہو گیا ہے اور اس کا علاج ٹیکے کے اندر ہے، ٹیکہ لگے گا تو کڑوی دوائی کھائے گا تو اس کی بیماری دور ہو جائے گی۔ بس اسی طرح سمجھو جب بندے کو گناہوں کا مرض لگ جاتا ہے، رب تعالیٰ اس کے اوپر تکلیفوں کا ٹیکہ ایک لگا دیتا ہے جو اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ انسان کی جو پریشانی ہوتی ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے اور آخرت کے عذاب سے بندہ بچ جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ مجھے ابھی تک یار ایک منظر یاد آ رہا ہے، ہمارے ایک بڑے محسن تھے میرے کلیگ، ان کے والد صاحب بیمار بڑا رہتے تھے، یہ باغبان پورے میں ان کی رہائش تھی، تو وہ بیچارہ عقیدت مند تھا، مجھے ساتھ لے جاتا کہ یار یہ نمازی بندے ہیں، قرآن پڑھنے والے کو میرے ابا جی کو دم کریں گے۔ اچھا میں نے وہاں جانا نا، یہ میں آپ کو ہڈ بیتی اپنی بتلا رہا ہوں، میں نے جیسے جیسے اس کو دم کرنا اس کی تکلیف میں مزید اضافہ ہوتا چلا جانا، اور آخر میں ایک سٹیج ایسی آ گئی کہ اس بیچارے سے نہ لیٹا جائے نہ بیٹھا جائے، جیسے بے سکونی نہیں ہوتی، لیٹے تو پھر پریشان ہو کے اٹھ جائے، بیٹھا ہے تو پھر پریشان ہو رہا ہے، یعنی ایسی کیفیت اس کی بن گئی کہ یقین جانو مجھے اس کے حال پر ترس آنے لگا۔ تو میں نے اپنے ایک بڑے بزرگ جو بڑی روحانیت میں ان کا بڑا مقام تھا، ان سے میں نے سوال کیا، میں نے کہا حضرت صاحب مجھے سمجھ نہیں لگ رہی، وہ بندہ بیچارہ بڑی شدت میں بڑی تکلیف کے اندر مبتلا ہے، اور اتنا تکلیف میں مبتلا ہے کہ وہ دیکھی نہیں جا رہی، برداشت نہیں ہو رہی، تو جس پر بیت رہی ہے اس کا کیا حال ہو رہا ہوگا، دیکھنے والے سے برداشت نہیں ہو رہی۔ تو میں نے کہا جی میں اس کو دم کرتا ہوں تو تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی، وجہ کیا ہے؟ یقین جانو مجھے کہنے لگے اس کے حق میں دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ تکلیف دے، اس کو اور زیادہ تکلیف دے۔ میں نے کہا جی یہ آپ کیا دعا کروا رہے ہیں؟ کہنے لگے اگر تم اس کی جوانی کے اعمال دیکھو، جو جوانی کے اندر اس نے برائیاں کی ہوئی ہیں، تو تم اس کے حق میں دعا کرو گے یا اللہ اس کو اور دنیا میں تکلیف دے تاکہ آخرت کی تکلیف سے بچ جائے۔ دنیا کے اندر اس کو تکلیف مل جائے، آخرت کی تکلیف۔ اور یہ سوچ الحمدللہ صحابہ کرام کی سوچ ہے، ان سے جب کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تو خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، عرض کرتے طاہرنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمیں پاک کر دیجئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پاک کر دیجئے۔ آج ہم قتل بھی کر کے تو وکیل چوٹی کا کروا کے ہم کہتے ہیں میں اس کی سزا سے بچ جاؤں، جو دنیا کی سزا سے بچ جائے گا آخرت کی سزا سے کیسے بچے گا؟ اور جو بندہ دنیا کے اندر اپنے گناہوں کو اور اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہے اور اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کرتا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آخرت میں اس کی معافی فرما دے گا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی یہ سوچ، ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ ہمیں پاک کر دیجئے، ہمارے اوپر حد لاگو کیجئے۔ تو وہ اپنے آپ کو خود دنیا کی سزا کے لیے پیش کرتے تھے تاکہ آخرت کی سزا سے ہم بچ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسی مدنی سوچ عطا فرمائے۔ تو میں آخر میں پھر عرض کروں گا کہ بھائی گناہوں کی وجہ سے پریشانی آتی ہے تو اس کا علاج گناہوں سے نہیں، اس کا علاج نیکیوں سے کرنا چاہیے، اس کا علاج توبہ استغفار سے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی